نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف دعاؤں کے مستجاب ہونے کا سبب ہے۔ درود شریف خوش بختی کا نشان ہے۔ درود شریف امن کا ذریعہ ہے۔ درود شریف سیدھے راستے کی رہنمائی ہے۔ درود شریف قلب و باطن میں سکون لاتا ہے۔ درود شریف زمانے کے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سبق نمبر 109 پڑھیں گے، جس میں دین اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ابتدا کب ہوئی اور عیدین کے فضائل و احکام کے متعلق آگاہی حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں یہ تہوار اسی طرح مناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی اللہ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اس طرح دین اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ابتدا ہوئی۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری کے بقول سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائی۔ عید الفطر کی رسم کا آغاز مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا۔ یہ دن ان کی سنت مبارکہ کی حیثیت سے مسلمہ اور واجب ہے۔ عید الفطر کا دن روزوں کے اختتام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ اور رمضان مبارک میں کی گئی عبادتوں کا اجر عطا کرنے کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جس کی خوشی منائی جاتی ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی اور جشن کے ہیں، اور فطر کے معنی روزہ ختم کرنے یا کھولنے کے ہیں۔ لہذا عید الفطر کا مطلب روزہ کھولنے کی خوشی کا دن ہے۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی لوٹنا اور خوشی کے ہے، کیونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے اور ہر مرتبہ خوشیاں ہی خوشیاں دے جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس دن اپنے بندوں پر انواع و اقسام اور طرح طرح کے انعامات و احسانات لوٹاتا ہے، اور اس دن خوشی و مسرت کا اظہار کرنا لوگوں کی عادت ہے۔ یہ دن فرزندان اسلام کے لیے نہایت ہی مسرت شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں سب کے لیے یکساں طور پر خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، اور ہر ایک بندہ اپنے غموں، پریشانیوں، مصائب آلام کو یکسر بھول کر عید کی حقیقی خوشیوں اور جسم طرب سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ عید اور خوشی کا یہ دن مسلمانوں کا عظیم اور مقدس مذہبی تہوار ہے، جو ہر سال ماہ شوال مکرم کی 1 تاریخ کو انتہائی عقیدت و احترام، جوش و جذبے اور خوشی مسرت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر دراصل تشکر و امتنان، انعام و اکرام اور ضیافت خداوندی کا دن ہے کہ رمضان مبارک کا تمام مہینہ عبادت، ریاضت، روزوں، نماز تراویح میں مشغول رہنے کے بعد شوال کی 1 تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار
اور اطاعت گزار بندوں کو انعام و اکرام، بے شمار رحمتیں برکتیں، بے حساب اجر و ثواب اور اپنی رضا ایسی بیش بہا دولت نعمت عطا فرماتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن میں جن تہواروں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، ان میں ایک اسلامی تہوار عید الفطر کا دن ہے۔ اس دن کو عمومی طور پر چھوٹی عید، میٹھی عید اور عید الفطر کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کا دن اپنی اہمیت اور فضیلت کے لحاظ سے بہت زیادہ شرف و عزت والا دن ہے۔ اس دن اللہ اپنے بندوں کی ضیافت کرتا ہے، اپنی بخشش و کرم کی بارش نازل کرتا ہے، اپنے بندوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، ملائکہ کے درمیان اپنے بندوں کی تسبیحات و تحلیلات اور اجتماعی عبادت کو دیکھ کر فخر کرتا ہے۔ اس دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کا دن یعنی خوشیوں بھرا مسرت انگیز دن کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ کے انعامات پر اظہار تشکر کا بھی دن ہے، یہ عظمت الہی کی پہچان کا بھی دن ہے۔ یہ دن اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مسلمانوں کو رب العالمین کی طرف سے ملی جانے والی بخشش کی بہت سی بڑی خوشخبری سناتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے عید کا انعام عید الفطر در حقیقت یوم الجائزہ، یوم الانعام ہے۔ عید الفطر کا دن گناہوں کی مغفرت، نزول رحمت باری کا دن ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام اکرام کی رات لیے جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان مبارک کے روزوں اور قیام اللیل کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت جلال کی قسم، آج کے دن تم اپنے اجتماع عید میں دنیا آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے عیوب پر پردہ ڈالوں گا اور تمہیں مجرموں کافروں سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب تم مغفور بخشے ہوئے ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے آج عید کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر بہت خوشیاں مناتے ہیں۔ عید کا حقیقی مفہوم، دین اسلام چونکہ خیر الادیان ہے اور امت محمدیہ خیر الامم ہے، اس لیے اس کا عید منانے کا طریقہ بھی سب سے منفرد اور جدا، سب سے ممتاز، سب سے نرالا، سب سے بہترین، بلکہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ دین اسلام کے فطری ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر کامل انسانی فطری ہدایات دیتا ہے، حیات ممات، خوشی غمی، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبہ میں بہترین اصول دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اصول و قوانین کے لحاظ سے عید الفطر کیا حقیقت ہے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرنے سے کیا مراد ہے، اور عید در حقیقت کس کے لیے ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت دلنشین انداز میں عید کا اسلامی مفہوم مقصود بیان کیا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، بلکہ عید تو در حقیقت اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر کر گناہوں سے باز رہ گیا۔ یعنی عید اس شخص کی نہیں ہوتی جو صرف نئے جدید لباس پہن لے، خوشبو لگا لے، زیب و زینت کر لے، مختلف انواع و اقسام کے کھانے وغیرہ سے لطف اندوز ہو جائے، بلکہ عید تو اس شخص کی ہے جس نے تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا اور اپنے نیک اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے رمضان مبارک میں خوب عبادت کے ذریعے نیکیوں، رحمتوں، برکتوں سے اپنا نام اعمال کو لبریز کیا اور حقوق اللہ، حقوق العباد کو پورا کر کے سعادت دورین کو پا لیا ہو۔ حقیقی عید تو در حقیقت ایسے شخص کے لیے ہے۔
عید کس طرح منانی چاہیے؟ اس سلسلے میں خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ عید کے دن لوگ کاشانہ خلافت فاروقی پر حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور خوشی مسرت منانے کا دن ہے، آج یہ خوشی کی جگہ رونا کیسا؟ آپ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ھذا الیوم العید وھذا الیوم الوعید۔ آپ نے فرمایا، کیا اے لوگو، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آج جس خوش نصیب کی نمازیں، روزے، صدقہ خیرات مقبول ہو گئے ہیں، بلا شبہ اس کے لیے آج عید حقیقی خوشی کا دن ہے۔ لیکن آج جس کی نماز، روزوں کو مردود، غیر مقبول کر دیے گئے ہو، اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہ یعنی مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اللہ تعالیٰ کی برگاہ مقبول ہوں یا غیر مقبول کر دیا گیا ہوں۔ یعنی در حقیقت عید تو ان خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے اس پورے ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کیا، اس کے دنوں کو روزوں میں اور راتوں کو قیام سجود عبادت ریاضت میں گزارا۔ اس لیے عید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری اور انعام اکرام ملنے کا دن ہے۔ عید کی حقیقی اور انمول خوشی، روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ انقلاب، خلیفہ ثانی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے فرزند ارجمند کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ عید کے دن کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے بیٹے، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے عظیم بیٹے نے بڑا ہی دل ربا پیارا جواب دیا کہ اے ابا جان، آج دل تو اس کے ٹوٹے گا جو رضا الہی کو نہ پا سکا ہو یا اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہو، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا کی بدولت اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اپنی مستجاب دعاؤں سے نوازا۔ اسلام کا فلسفہ عید الفطر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قومیں امتیں بھی عید منایا کرتی تھی، کسی خاص دن خوشی مسرت کا اہتمام کر کے عید منائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم بھی خاص دن عید خوشی منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں 3 دن تک پیڑ لگاتے تھے جہاں لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہر قوم کا خوشی منانے کا دن اور عید منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا تھا، مگر حضور تاجدار ختم نبوت پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد عید اور خوشی منانے کا انداز طریقہ ہی بدل گیا۔ اسلام سے قبل عیدوں میں لو لعب، کھانا پینا، کھیل کود ہوتا تھا، اور اب عید کے دن نماز عید ذکر الہی ہوتا ہے۔ پہلے عیدوں میں غریبوں کو دور کیا جاتا تھا اور اب غریبوں کو گلے لگایا جاتا ہے۔ پہلے عیدوں میں فضول خرچی، خرافات ہوتی تھی، اور اب عید کے دن صدقہ و خیرات فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ ادائے صدقہ فطر اسلامی تعلیمات روشنی میں خوشی کی وہ تقریب جس میں غریب نادار لوگوں کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اور اسلام کی نظر میں وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ روزوں کی عبادت اس وقت تک زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی ہوئی برگاہ خداوندی میں غیر مقبول رہتی ہے جب تک کہ صاحب نصاب مسلمان صدقہ فطر ادا نہیں کر لیتا۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لاغ اور گندی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کی روزی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی سے اہل ایمان کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں جو خراب گندی باتیں زبان سے نکلیں، صدقہ فطر ذریعے روزہ ان سے پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن ناداروں مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے اور وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے والے شخص کو جس قسم کی گندم یا آٹا خود استعمال کرتا ہے، اس کے 2.25 کلو گرام یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ واضح ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے کہ یہی سنت ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عید سے پہلے ادا نہیں کر سکا تو عمر بارش کی ادائیگی کا وقت ہے، جب بھی ادا کرے گا واجب ساقط صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسنون اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو رمضان مبارک کے مقدس متبرک مہینے میں ادا کر دے کہ اس کا اجر و ثواب بے حد و بے حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی سے غریب نادار لوگ بھی اپنی عید کے لیے خاطر خواہ سامان کر سکیں گے۔ صدقہ فطر میں تنوع اقسام، جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنوع کو مشروع
مسنون فرمایا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صدقہ فطر میں بھی تنوع کو مشہور فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم 1 سا 4 کلو گرام طعام یا 1 سا 4 کلو کھجوریں یا 1 سا 4 کلو جو یا 1 سا یعنی 4 کلو کشمش صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو گندم آ گئی اور انہوں نے کہا کہ میری رائے میں نصف سا 2 کلو گندم ان کے 4 کلو کے برابر ہے۔ جس طرح قربانی کے جانوروں میں تنوع ہے اور ان کی کئی اقسام ہیں، اس طرح صدقہ فطر میں بھی تنوع ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں۔ جو لوگ مال و دولت کے حساب سے جس حیثیت کے ہوں اسی حیثیت صدقہ فطر ادا کریں۔ مثلا جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ 4 کلو پنیر کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو لاکھ پتی ہیں وہ 4 کلو کشمش کے حساب سے، اور جو ہزاروں روپے کی آمدنی والے ہیں وہ 4 کلو کھجور کی، اور جو سینکڑوں کی آمدنی والے ہیں 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی پونجی ایسی جگہ لگائے جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ اس میں کیا شک ہے کہ جس سرمایہ کاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فرما دے وہی بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بردبار ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے مگر 3 چیزیں، ایک صدقہ جاریہ یعنی ایسے صدقہ جس سے زندہ لوگ نفع حاصل کرتے رہیں، دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تیسری ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال مکرم 2 ہجری کو عید الفطر کے موقع پر نماز عید کا آغاز کیا گیا۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز عید ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ نماز عید بغیر اذان و اقامت کی پڑھی جاتی ہے اور اس کا وقت چاشت سے لے کر نصف نہار شری تک ہے۔ عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھنا اور نماز عید الاضحیٰ جلدی سے پڑھنا مستحب ہے، اور اس میں نماز عید کے بعد 2 خطبے پڑھنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح فقہائے احناف کے نزدیک نماز عید 6 زائد تکبیریں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ نماز عید الفطر سے پہلے کچھ کھا پی لینا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عید کے سنن و آداب: عید الفطر کے دن حسب ذیل کام کرنا سنت و مستحب ہے۔ نمبر 1 حجامت بنوانا، نمبر 2 ناخن ترشوانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 غسل کرنا، نمبر 5 نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، نمبر 6 خوشبو لگانا، نمبر 7 عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز طاق عدد میں کھانا، نمبر 8 نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، نمبر 9 صبح کی نماز مسجد پڑھ کر عیدگاہ چلے جانا، نمبر 10 راستے میں تکبیرات تشریق پڑھنا، نمبر 11 عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل کرنا۔ مسنون یہ ہے کہ جس راستے سے نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ جائے تو نماز عید پڑھ کر اس راستے کی بجائے دوسرے راستے سے گھر واپس آئے۔ چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ آتے جاتے راستہ تبدیل فرماتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ راستہ تبدیل کرنے میں چند حکمتیں ہیں۔ دونوں راستے نمازی کی عبادت ذکر کی گواہی دیں گے۔ ان راستوں کے رہنے والے جن و انس اس کے ذکر اور عبادت کے لیے گواہ ہوں گے۔ دونوں راستوں کو جائے عبادت کی گزرگاہ بننے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ دونوں راستوں پر شعائر اسلام کا اظہار ہوگا، متعدد جگہوں پر ذکر الہی کا اظہار ہوگا۔ دونوں طرف کے رہنے والے رشتہ داروں دوست احباب سے ملاقات ہو جائے گی۔ 2 راستے اختیار کی جائیں تاکہ زیادہ محنت مشقت کرنے سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ نماز عید کے لیے جانے والے نمازیوں کے ذکر سے دونوں راستوں کے بے نمازیوں کے ضمیر پر ضرب لگے گی اور انہیں یہ خیال آئے گا کہ ایک یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک عام ہیں کہ جنہیں سال کے بعد بھی نماز پڑھنے کا ہوش نہیں ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مثل ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو عید الفطر خوشی نصیب فرمائے اور اس موقع پر غریب نداروں کو بھی یاد رکھ توفیق بخشے۔ اللہ کریم ہمارے پیارے ملک عزیز پاکستان کو تمام خطرات سے محفوظ رکھے اور صبح قیامت تک قائم دائم رکھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 110 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔